ہمارے یہاں یہودی اور سیونی کو اکثر ایک ہی چیز سمجھا جاتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ یہودیت ایک مذہب ہے اور سیونیت یعنی زائونزم ایک نسل پرست، قوم پرست نظریہ ہے۔ سارے یہودی زائنسٹ نہیں ہوتے اور نہ ہی سارے زائنسٹ یہودی ہوتے ہیں۔ آپ میری بات نہ مانیں، آپ سن لیں یہ ایک پیغام رابی یسرائیل ڈیوڈ وائس کا، سنیے۔ یہودیت خدا کی تابعداری ہے، یہ 3000 سال پرانا مذہب ہے، جبکہ صہیونیت محض 150 سال پرانی ہے، جو کہ زمین کا ایک ٹکڑا لینے کے لیے قوم پرستی میں تبدیل ہو گئی ہے۔ یہ ایک سیاسی تحریک ہے جو یہودیوں کی طرف سے شروع کی گئی تھی، جو غیر مذہبی تھے اور صرف اسرائیل کا نام شامل اور استعمال کر رہے تھے، اور داؤد کے ستارے کا استعمال کرتے ہوئے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ خدا کی طرف سے انہیں دیا گیا ہے۔ ہم جو تورات کی پیروی کرتے ہیں اور جو تورات کے سچے ہیں، ہم ان کے خلاف کھڑے ہیں، اور جو یہ کہتے ہیں کہ اس کی تردید کرتے ہیں، ہم مسلم اور عیسائی برادری کے ساتھ مل کر رہ رہے ہیں۔ لیکن جب سے یہ تحریک شروع ہوئی ہے، لامتناہی خون ریزی ہوئی ہے۔ جب انہوں نے زمین پر قبضہ کر لیا اور آخرکار زمین پر حکومت کی، تو لوگوں میں نفرت 1000 گنا بڑھ گئی۔ مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان ایک شگاف ڈالا گیا ہے، اور اس نے فلسطینیوں اور یہودیوں کے لیے موت اور مصائب کو جنم دیا ہے۔ زائونزم کی کہانی شروع ہوتی ہے تھیوڈور ہیرزل نام کے ایک شخص سے، جو ایک آسٹرو ہنگیرین یہودی جرنلسٹ اور پولیٹیکل ایکٹیوسٹ تھے۔ 1897 میں یہ ایک مضمون لکھتے ہیں، ایک پیمفلٹ، جس کا نام ہے دی جوئش اسٹیٹ۔ یہاں سے زائونسٹ موومنٹ پیدا ہوتی ہے۔ اچھا، تھیوڈور ہیرزل کے بارے میں آپ کو ایک مزیدار بات بتاؤں کہ وہ بالکل مذہبی نہیں تھا، نہ ہی اس کو یہودی کلچر یا لوکل جوئش کلچر کا کچھ پتا تھا، اور نہ ہی اس کو زبان کا پتا تھا۔ انفیکٹ وہ متاثر ہوا تھا اس وقت جو یورپ میں قوم پرستی کی ایک لہر چل رہی تھی۔ آپ کو پتا ہے کہ آسٹرو ہنگیرین امپائر میں بھی جو قومیں تھی وہ اٹھ رہی تھی، تو سب اپنا اپنا ملک چاہ رہے تھے۔ تو اس نے کہا کہ یار یہودی بھی ایک اصل میں ایک قوم ہے، اور ان کو بھی ایک اپنا ملک چاہیے۔ اور ان کا جو اچھا یہ جو نظریہ ہے، بائی دا وے، بعد میں ناٹسیز نے یہی نظریہ اپنایا کہ یہ مذہب تو نہیں ہے، یہ تو قوم ہے۔ یو سی، سو اٹس انٹرسٹنگ جو زائونزم اور ناٹسیزم کے بیچ میں ایک پیرالل چلتا ہے۔ اچھا، اب یہاں پر پہلے تو تھیوڈور ہیرزل کو یہ بھی پرواہ نہیں تھی کہ یہ جا کر جیروسلم یا جو آج کا جو اسرائیل ہے وہاں پر جا کے آباد ہوں۔ اس نے سوچا کہ یار مڈغاسکر میں بھی اگر جگہ مل جائے وہ بھی چل جائے گی، افریقہ کے ساحل کے قریب جو جزیرہ ہے، یوگینڈا کی بھی بات ہوئی۔ ایک تھیوری ہے کہ ارجنٹینا کی بھی بات ہو رہی تھی، لیکن ایک چیز کنسسٹنٹ تھی تھیوڈور ہیرزل کی کہ جب ہی اس سے پوچھا گیا کہ یار وہاں پہ جو مقامی آبادی ہے اس کے بارے میں کیا کریں گے، اس نے کہا کہ ہم ان کو پیسے ویسے کھلا کے بھیج دیں گے کہیں، نہیں تو پھر ہم ان کو نکال دیں گے۔ تو میڈغاسکر تو بچ گیا، لیکن فلسطینی اس کا پھنس گئے۔ اچھا، ایک وجہ تھی نیشنلزم، دوسری وجہ تھی، اور اگر ہم تھوڑا سا ان کی تھنکنگ کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ کیوں چاہ رہے تھے کہ اپنی اسٹیٹ ہونی چاہیے، کیونکہ پچھلے کئی صدیوں سے یورپ میں جو یہودیوں کے ساتھ حال ہو رہا تھا اس کی تو خود ہی آپ کو پوری تاریخ میں شاید کوئی مثال نہیں ملے گی۔ کروسیڈ سے آپ شروع کریں تو قتل عام کا سلسلہ شروع ہوا۔ جب کروسیڈرز نے جیروسلم کو لیا تو گھٹنوں تک خون تھا یہودیوں کا۔ صلیبی جنگیں، جی۔ جبھی بھی کوئی قدرتی آفت یا کوئی بھی آفت آتی تھی یورپ میں، جیسے کہ بلیک ڈیتھ، جب بلیک پلیگ آئی، اگر اس کی بھی چلا دیں ہم سائڈ میں، تو اس کا الزام لگایا گیا یہودیوں پہ، اور جرمنی کے ایک شہر سٹراسبورگ میں 2000 یہودیوں کو زندہ جلایا گیا تھا۔ دس واز ون آف دا بگیسٹ میسیکرز ہولوکاسٹ سے پہلے۔ تو ان کی پرسیکیوشن ہوتی رہی، تو یہ یورپ میں ہی تو ہوئی ہے سب سے زیادہ نا، تو دس بیکیم اس کا جواز، ٹھیک ہے۔ اچھا، اسپین سے انہیں اور مسلمانوں کو ایک ساتھ نکالا گیا تھا، اور پھر یہ سارے کے سارے یہودی اور مراکش میں جا کے آباد ہوئے۔ جی۔ اچھا، یہ جو یلو بیج نہیں ہوتا تھا جو نازیز پہناتے تھے، آپ کو پتا ہے کہ پہلا یلو بیج سن 1215 میں پہنایا گیا تھا اگین یورپ میں، تو یہ پرانی کہانی ہے۔ اچھا، لیکن اب ہرزل کا مسئلہ تھا کہ یار دیکھیں، آپ کو کسی بڑی عالمی طاقت کی سپورٹ تو چاہیے ہی چاہیے۔ وہ ان کی زندگی میں ان کو نہیں ملی، لیکن پھر 1917 میں 2 نومبر 1917 میں لائنل والٹر روتھسچائلڈ، بہت بڑے پرومیننٹ فگر تھے، ان کو ایک خط ملتا ہے لارڈ جیمز بیلفور سے۔ آپ کو پتا ہے کہ وہ یو کے کی گورنمنٹ کے نمائندے تھے، جی، فورن سیکرٹری، جو کہتے
کہتے ہیں کہ جی میجسٹیز گورنمنٹ اس حق میں ہے کہ ایک یہودی ریاست بنائی جائے فلسطین میں. ٹھیک ہے. اچھا اب یہ تھوڑی سی اب اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کیوں. اچھا ایک تو اس کے اندر تھوڑا سا ایک پولیٹیکل ایلیمنٹ آتا ہے. یہاں پر آپ کو پتا ہے یہ ورلڈ وار 1 کا زمانہ ہے. ٹھیک ہے. ان کو پتا تھا کہ یار ہمیں کہ آٹومن ایمپائر جب سلطنت عثمانیہ ہم ان کو جب ہرا دیں گے تو پھر ہم ان کو جب تقسیم کریں گے تو یہاں پر ہمیں ایک اپنا آؤٹ پوسٹ چاہیے. ایک یہ سوچ یہ تھی. پھر ظاہر ہے کہ انڈسٹریل ریولوشن تو ہو گئی تھی اور اس وقت تیل کی اہمیت بھی یورپ کو سمجھ آ گئی تھی. تو ایک ورژن یہ ہے کہ بیلفور نے اس کو اس لیے پروپوز کیا یا اس کو بیک کیا, اور بیلفور نے اس کے لیے بہت لابینگ کی تھی کہ آپ کا وہاں پر ایک کلونیل آؤٹ پوسٹ ہو. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت زائونزم ایک بہت ہی چھوٹی موومنٹ تھی, اور بلکہ انگلینڈ کی کیبنٹ میں جو سب سے زیادہ مخالفت کی تھی اس کی, وہ پتہ کس نے کی تھی؟ وہ کی تھی ایڈون مونٹیگو نے. یہ مونٹیگو ہمارے والے جی سیکریٹری آف اسٹیٹ فار انڈیا, جو واحد یہودی تھے یو کے کی کیبنٹ میں, بلکہ اوور آل جو یہودی تھے انہوں نے اس کو اپوز کیا تھا. تو بیلفور اتنے حق میں کیوں تھا, یہ ایک سوال بنتا ہے. تو کچھ ہسٹورینز کے مطابق وہ اس لیے ہے کہ بیلفور خود ایک زائنسٹ تھے, لیکن وہ تو کرسچین تھے, رائٹ. تو وہ ہیں کرسچین زائنسٹ. اچھا کرسچین زائنسٹ کیا بلیو کرتے ہیں اور کیوں بلیو کرتے ہیں؟ کیونکہ یہ جو اگر آپ سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ امریکہ اور مغرب میں اتنی کیوں سپورٹ ہے اسرائیل کی, تو وہ صرف پولیٹکس نہیں ہے, اس کے اندر تھوڑے سے ریلیجن کا بھی رول آتا ہے. اچھا لارڈ بیلفور کے وقت پر یہ ایک بڑی عام بلیف تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام واپس نہیں آئیں گے اس دنیا میں جب تک یہودی واپس اپنے ملک میں نہ جائے. تو اور یہودیوں کا سلام ہی 3000 سال سے یہ ہے کہ اگلے سال اسرائیل, نیکسٹ ایئر ان جیروسلم. ٹھیک ہے. تو یہ بلیف بھی ان کا جو ہے کہ یار آخرت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک یہ ہوگا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کو یہودیوں سے کوئی پیار ہے, وہ اپنے مقاصد کے لیے. اور کیونکہ ان کے بلیف میں اس وقت کا جو 1917 کا جو بلیف تھا کہ جب ایک بار حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ اس دنیا میں آئیں گے تو پھر سب عیسائی ہو جائیں گے اور پھر ہمارا راج ہوگا. اچھا کچھ اسرائیلیز کا یہودیوں کا بھی بلیف ہے کہ the Messiah will come, لیکن ان کا بلیف ہے کہ وہ پھر سب کو یہودی بنا دے گا. ایسے ہمارا بھی اپنا اسی طرح کا بلیف چل رہا ہے. تو سب کے اپنے اپنے مسیح ہیں نا یار, یہی مسئلہ ہے ہر جگہ. اچھا اب اگر آپ اس میں مطلب مذہب کا تڑکا آ گیا, تو مذہب کا تڑکا بھی آ گیا. سر دیکھیں مکس پلیٹ ہوتی ہے سر. زائونزم ایک یہودی امریکن مرین ہے جو پروفیسر ہیں, اس نے کہا ہے کہ یہ ایک زہریلا مکسچر ہے قوم پرستی کا, ریلیجس ایکسٹریمزم کا اور زینوفوبیا کا. ایلن سیبرووٹس شاید ان کا نام ہے, مجھے ابھی ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے. اچھا یہ جو یہ کڑی ہے یہ آج تک چل رہی ہے. امریکہ میں جو ایوانجیلیکل موومنٹ ہے جو یوزلی ریپبلکنز کو سپورٹ کرتے ہیں, مائک پینس خود آپ کے ایک ایوانجلسٹ ہیں, ان کا بھی یہی یقین ہے. اس کو کہتے ہیں دا ریپچر, کہ پہلے ووڈرو ولسن, ہیری ٹرومن, یہ سارے ایوانجلسٹ ہیں کہ پہلے ٹیمپل آف سولومن بنے گی. ٹھیک ہے. وہ آخرت کی نشانیوں میں سے ایک ہے. وہ حضرت سلیمان کے ٹیمپل دوبارہ بنے گی اور پھر دی اپوکلپس ول کمز, اور پھر ظاہر ہے کہ سبھی مر جائیں گے, لیکن وہ اس وقت تک دیکھتے ہیں. اچھا اینی وے, تو کیا ہوا کہ 1917 سے لے کے مائگریشن کا سلسلہ شروع ہوا. پہلے کچھ آئے وہاں پہ سیٹل کیے, اور یہ زیادہ تر وہ تھے ظاہر ہے کہ جن کو اشکنازی جوز کہا جاتا ہے, جو سینٹرل وسطی اور مشرقی یورپ جہاں پر سب سے زیادہ تشدد ہوا تھا ان پر, وہ آئے تھے. اور جن حالت میں آئے تھے, انفیکٹ مجھے یاد ہے کہ ایک کشتی ہے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ جرمنوں نے ہمارے گھر تباہ کر دیے, آپ ہماری امیدوں کو تباہ نہ کریں. تو وہ آئے تھے ایز گیسٹ, لیکن پھر قابض ہو گئے. اور پھر ظاہر ہے کہ 1947 کے بعد تو پھر جو, لیکن یہ خاموش ہجرت جو ہے یہ پہلے سے آہستہ آہستہ چل رہی ہے, یہ چلتی ہے, اس کو فائنینس کیا جا رہا ہے, سپورٹ کیا جا رہا ہے. ورلڈ زائنسٹ کانگریس اینڈ دیئر الائز. فلسطینیوں سے انہوں نے زمینیں جو خریدی تو وہاں فلسطینیوں کے درمیان ایک جھگڑا ہو گیا. بہت سارے فلسطینی اس بات کے کہ یہ تو ہم زمین بیچ رہے ہیں, میں یہ خرید رہا ہے, ایک خریدار ہے, ایک میں بیچ رہا ہوں. تو ان کو بھی سمجھانے کی کوشش کی یہ صرف زمین بیچنے کا مسئلہ نہیں ہے, یہ بہت بڑی اسکیم ہے. لیکن اس زمانے میں ظاہر ہے بھول پن اچھا خاصا. اچھا یہ اسکیم چلتی گئی اینڈ فلی فنڈڈ, فلی سپورٹڈ بائی برٹن, جنہوں نے پھر ان کی جنگجوؤں کو باقاعدہ ٹرین بھی کیا.
ٹھیک ہے, بلکہ وہ چاہ رہے تھے کہ ہمارے یہاں پر آؤٹ پوسٹ یہودی ملیٹنٹس جن میں آپ کے ارگن, جن میں آپ کے سٹرن گینگ, جن میں آپ کے ہگانا شامل تھے. اور جیسے ہمیشہ ہوتا ہے جب آپ اس کسی بھی قسم کی تنظیم کو آپ بیک کرتے ہو, آپ ٹرین کرتے ہو, آپ سپورٹ کرتے ہو, تو کیا ہوتا ہے, وہ آپ کو ہی ڈستے ہیں. اچھا, سٹرن گینگ کا جو چیف تھا وہ کون تھا؟ مینہم بیگن, جو بعد میں اسرائیلی مطلب کہ اسامہ بن لادن آپ کا وزیر اعظم بن گیا. آپ اس طرح سمجھ لیں ایمن الظواہری آپ کا صدر ہے اور آپ کا چیف جسٹس ہے ابو بکر بغدادی. یہ ریاست بنی وہاں پر, ٹھیک ہے. اچھا, پھر انہی دہشت گردوں نے اپنی بندوقیں برٹن کی طرف موڑ لی, اور جو سب سے جو بڑا ان زمانے کا جو دہشت گرد حملہ تھا, دیٹ واز دا کنگ ڈیوڈ ہوٹل بامبنگ, ٹھیک ہے. اچھا, پھر اینی وے یہ ہوتا گیا, ہٹتے گئے, اور دھیرے دھیرے. اچھا, اب اس سٹیج پر جو زائنزم تھی وہ پھر بھی زیادہ ایک طرح سے نیشنلسٹ تھی. ایک اچھا طریقہ کار تقریباً وہی تھا, لیکن ان کو پھر بھی تھوڑا سا ایک احساس تھا. جیسے موشے دیان نے کہا کہ یار اگر عرب ہمارے سے نفرت نہیں کریں گے تو کیا کریں گے, ہم ان کے گھروں میں رہ رہے ہیں, ہم ان کی زمین پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں, تو آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہو. اب ایسا نہیں ہے, کیونکہ دھیرے دھیرے جیسے ہمیشہ ہوتا ہے اس کے اندر ریلیجس ایکسٹریمزم آتی گئی. ایک بہت بڑا کردار اس میں تھے میئر کہانے, اب میں ان کا ایگزیکٹلی نام نہیں پتا, جو ظاہر ہے یار جو ایکسٹریمسٹ نہیں تھے نا, بن گوریان فرسٹ پرائم منسٹر, انہی کے دور میں 7.5 لاکھ فلسطینی فیملیز کو جو ہے نکالا گیا اور ان کے گاؤں کے نام تک بدل دیے گئے, حالانکہ وہ ایکسٹریمسٹ نہیں تھا, اسے اعتدال پسند کہا جاتا ہے. اسرائیل کی جب بات ہوتی ہے تو وہاں پہ یہ انتہا پسندی کا معیار جو ہے نا, جو ہم سمجھتے ہیں وہ دیکھو وہاں پہ رائٹ ہے یا ایکسٹریم رائٹ ہے یا پھر خدا کا خوف کرو رائٹ ہے, یہ مطلب آپ کی 3 ڈویژنز ہیں, اور کوئی 10-12 لوگ ہیں لیفٹ کے, ان کے ساتھ میں نے ایک زمانے میں انٹرویو بھی کیا تھا, وہ ایک الگ بات ہے. اچھا, میئر کہانے پر واپس آتے ہیں. یہ ایک ایکسٹریمسٹ جوئش رابائی تھے, اور ظاہر ہے امریکہ میں رہتے تھے. اچھا, امریکہ میں ان کے اوپر دہشت گردی میں بھی ان کو جیل میں اندر کیا گیا تھا. پھر 1971 میں انہوں نے کہا کہ یار ہم اسرائیل چلتے ہیں. اچھا, میئر کہانے کا تھا کہ ایک تو سارے عربوں کو قتل کر دینا چاہیے, اور دوسرا کہ اسرائیل ایک جمہوریت نہیں ہو سکتی, یا تو ایک یہودی ریاست ہوگی یا تو جمہوری ریاست ہوگی. اس پر کل بھی ہم نے بات کی تھی 2 سیکنڈ کی, اور بات بالکل اس کی صحیح ہے. اچھا, ان کو یہ تو چلے گئے, گزر گئے, لیکن ان کے جو سیاسی وارث ہیں, ان کے جو نظریاتی وارث ہیں, وہ ابھی بھی گھوم رہے ہیں. جیسے کہ بروک گولڈسٹائن کا کل ہم نے ذکر کیا تھا, ایک یہودی دہشت گرد بروکلن سے, ظاہر ہے کیونکہ سب بروکلن سے ہی اٹھ کے آتے ہیں, یہ پتہ نہیں کیوں, جنہوں نے جا کر تقریباً 30 نمازیوں کو گولیوں سے بھون دیا تھا الخلیل کی مسجد میں, الخلیل کے 1994 میں اگر مجھے درست یاد ہے. پھر اوسلو اکارڈز کی بھی ہم نے کل ذکر کیا تھا, اور اوسلو اکارڈز کے ایک بہت بڑے آرکیٹیکٹ تھے یتزاک ربین, جو حالانکہ اسرائیل کے وزیر اعظم تھے. ان کو یہ سمجھ آ گئی تھی کہ یار ایسے نہیں چل سکتا, یا ایسے نہیں چلنا چاہیے. تو جب وہ واپس آئے تھے سائننگ وائننگ کرنے کے بعد, تو ٹیل اویو میں وہ ایک جلسے میں خطاب کر رہے تھے, جب ایک یہودی ایکسٹریمسٹ یگال ربین نے آ کر ان کو گولی مار دی اور ان کو ہلاک کر دیا. یگال ربین کی بھی بڑی ایک مزیدار سٹوری ہے کہ اس کی ایک ریلیشن شپ تھی ایک خاتون کے ساتھ, اور ان کے ماں باپ نے کہا کہ نہیں یار تم تو موروکو والے جو کالے والے, تو ہم تمہارے سے شادی نہیں کرا سکتے. تو وہ ڈپریشن میں تھا, اور ڈپریشن میں جب تھا تو وہ مزید ریڈیکلائز ہو گیا کہ چلو یار اگر نہیں ہو رہی میری کچھ بھی تو پھر میں یہی کام کر لیتا ہوں. آج اگر آپ دیکھیں تو یہ جو سینٹیمنٹ ہے یہ اسرائیل میں اپنے غالب ہے, ایک طرح سے اپنے عروج پر ہے. اب آپ کی اسرائیلی بریگیڈز میں بھی ریلیجس بریگیڈز فوج میں ہیں, جو آپ کے جو یہ آبادکار ہیں جو سب سے زیادہ بربریت کے ساتھ خود اسرائیلی کہتے ہیں کہ موجودہ حکومت سب سے زیادہ ایکسٹریمسٹ حکومت. اب یہ سوچو اسرائیلی تاریخ کی, ہاں, کہ مطلب ابو بکر بغدادی کہہ رہا ہے کہ یار ہولا ہاتھ رکھ, ہاں یہ سوچو, داعش کہہ رہا ہے کہ یار آپ آپے سے باہر ہو گئے, یہ لیول ہے اس کا. ٹھیک ہے, اب ہم آتے ہیں کہ جیسے آپ نے بات کی نا کہ مائیگریشن کا سلسلہ 1917 سے چل رہا تھا, لیکن ایسا بھی نہیں ہے. اب کیوں, کتنی لمبی ہسٹری ہے ویسٹرن سپورٹ فار اے سیٹلمنٹ فلسطین میں. یہ کہانی تھیوڈور ہرزل سے بھی شروع نہیں ہوتی. ابھی جیسے کہ دوسرے دن جب یہ کانفلکٹ چل رہا تھا تو امریکہ نے ایک اپنی نیول بحری دستہ بھیجا نا, جس میں کیا کہتے ہیں USS جیرلڈ فورڈ ہے جو ان کی سب سے ایڈوانسڈ ہے, اور F-35 وغیرہ وغیرہ سب کچھ بھیجا ہے. آپ کو یہ جان کے شاید دلچسپی ہو کہ یہ پہلی بار نہیں ہے کہ امریکہ نے وہاں پر کالونسٹ کو بچانے کے لیے اپنی
اپنے بحری دستہ بھیجا ہوگا. 1854 میں وائٹ پروٹسٹنٹ فنیٹکس نے کہا کہ یار ہم اپنی ریاست وہاں پر بنائیں گے, جن کو کہتے تھے ڈکسنز, ٹھیک ہے. وہ گئے وہاں پر کئی خاندانوں کے ساتھ, اور جفا میں ان لوگوں نے فلسطینیوں کو کہا کہ اب یہ ہماری ریاست ہے. فلسطینیوں نے کہا کہ یار تو کہاں سے آ گیا؟ تو وہاں پر لڑائی شروع ہوئی اور امریکہ نے اپنی وارشپس وہاں پر بھیجی, اور اس وقت کی جو سلطنت عثمانیہ ان کو کہا کہ یار جن لوگوں نے ان کو مارا ہے ان کو آپ پھانسی دیں. 1854 اور پھر ہم سب کے جو پسندیدہ ہیں جرمنز, ہمارے جو جرمن دوست ہیں, جب سلطنت عثمانیہ اور سلطنت روس کے بیچ میں جنگ ہوئی تھی اراؤنڈ 1877 میں, تو اگین جرمن پروٹیسٹنٹ کالونسٹ وہاں پہنچ کے انہوں نے کہا کہ یار ہم نے یہاں پر ایک نئی ٹیمپلار والی موومنٹ, اچھا ٹیمپلار ایک کروسیڈرز کے بھی فیکشن تھی, اس کی ہسٹری میں بھی نہیں جاؤں گا, بہت لمبی ہے, اور وہاں پر انہوں نے اگین کہا کہ یار یہ ہماری زمین ہے, آپ لوگ یہاں سے نکل جائیں. اب اگین ان کے اوپر حملہ ہو گیا. تو پھر کیا ہوا کہ جرمنی نے اپنی وارشپس وہاں پر بھیجی, حالانکہ اس وقت سلطنت عثمانیہ اور جرمنی کے ریلیشن شپس کافی کلوز تھے. تو آپ دیکھیں کہ امریکہ کی وارشپ یو ایس ایس لبرٹی کو بھی ان لوگوں نے تباہ کیا, اسرائیل نے ان کے شہریوں کو بھی مارتے رہتے ہیں, ایسپیوناج بھی ہوتا ہے, لیکن یو ایس کی جو سپورٹ ہے وہ ٹس سے مس نہیں ہوتی. تو ایک تو ہے ریال پولیٹک کہ آپ کو وہاں پر ایک اڈا چاہیے مستقل, اور دوسرا ایک نظریاتی اور ایک مذہبی لگاؤ بھی. ان دونوں چیزوں کو آپ کمبائن کر لیں تو یو گیٹ زائنزم. تو بات جو ہے وہ برطانیہ سے شروع ہوئی, امریکہ, جرمنی سب اپنا حصہ اس میں ڈالتے گئے. اچھا, اور یہ ابھی جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ اسی کا ایک کنٹینیو. $1 ملین سوال یہ ہے کہ ابھی غزہ پہ صرف بمباری ہو رہی ہے, زمینی حملہ شروع نہیں ہوا, وہ ہوگا. اسرائیل کا ٹارگٹ کیا ہے زمینی حملے سے؟ تو اس کے بارے میں آج ایک اسرائیلی وزیر ہیں گیلون سار, وہ بڑے کھل کے سامنے آئے, اور میں الجزیرہ پہ ان کا ایک کلپ دیکھ رہا تھا. تو انہوں نے کہا کہ جی غزہ جو ہے جنگ کے بعد اتنا نہیں رہے گا جتنا اس وقت نقشے پہ نظر آ رہا ہے. ذرا چلائیے گا. جنگ کے خاتمے پر غزہ کا رقبہ اور چھوٹا ہونا چاہیے, کیونکہ یہ ہماری سلامتی کا مسئلہ ہے. انہیں مشرق اور شمال میں علاقہ چھوڑنا ہوگا. زمین کا چھننا ہی وہ قیمت ہے جو عرب اچھی طرح سمجھتے ہیں. جی آخری جملے پہ غور کیا, زمین کا چھننا ہی وہ قیمت ہے جو عربوں کی سمجھ میں آتی ہے. ہر بار جب بھی حملہ ہوا ہے, جنگیں ہوئی ہیں, عربوں نے, فلسطینیوں نے زمین گنوائی ہے. اس دفعہ بھی ان کا ٹارگٹ یہ نظر آ رہا ہے جو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ آپ ساؤتھ میں جائیں, کہ جی نارتھ میں ہم آئیں گے, گھسیں گے, ہم قبضہ کر کے بیٹھیں گے. حالانکہ یہ بائیڈن نے سب نے ان کو کہا ہے کہ آپ قبضے کی طرف نہ جائیں, آپ نہیں سسٹین کر پائیں گے. لیکن یہ ان کے گورنمنٹ میں یہ لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ نہیں, جب تک آپ زمین مزید کیپچر نہیں کرو گے یہ سبق نہیں سیکھیں گے. آئیڈیل سلوشن یہ کہ سارے جو غزہ کے لوگ ہیں وہ سینائی میں دھکیل لیے جائیں مصر کی طرف. اس کو آئیڈیل نہیں, اس کو فائنل سلوشن یاد ہے, فائنل سلوشن وہی والی فائنل سلوشن.